بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس طریقے سے ملکی حالات کو خراب کیا گیا ہے، جس طریقے سے نون لیگ یہاں پر اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے، دیکھیں اب ایک نئی کہانی، ایک نیا معاملہ سامنے آیا۔ نون لیگ ملک کے اندر اکنامک ایمرجنسی نافذ کرنا چاہتی ہے، اور اکنامک ایمرجنسی نافذ کر کے یہ چاہتے ہیں کہ ہم حکومت کو اور زیادہ کریں، حکومت کو اور زیادہ پرولونگ کریں۔ حکومت جو ہمارا ٹینیور 8 مہینے کا رہ گیا ہے، اس کو 8 مہینے نہیں 2 سال اور بڑھا دیں، اس قسم کا یہ پلان ہے۔ اور یہ والا پلان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ تک پہنچ گیا، عمران خان تک بھی پہنچ گیا۔ یہ جو پلان کرنے جا رہے ہیں، اس سے ملک کا بہت زیادہ نقصان ہونا ہے، جس کی وجہ سے اس پلان سے روکنا، کیونکہ یہ دیکھیں جب یہ حکومت شہباز شریف، آصف زرداری اور ساری پی ڈی ایم جماعتوں نے مل کے بنائی تھی، اس وقت ان کا مقصد یہی تھا کہ عمران خان اگلے 10 سال کے لیے پلان کر چکا ہے، اور 10 سال کے لیے اس نے جو پلان کرنا تھا اس میں اس نے کسی کو نہیں چھوڑنا تھا، وہ چاہے نون لیگ سے ہو، شریف خاندان سے ہو یا زرداری خاندان سے۔ اسی وجہ سے یہ واپس آئے اور اپنی لوٹ مار، کرپشن اور کک بیکس کو بچایا، این آر او کیا، ڈیلیں کی، اور پچھلے دور حکومت میں پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جنرل باجوہ کے ساتھ سارے معاملات انہوں نے سیٹ کیے۔ اب یہ دوبارہ سے وہی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب ان کو یہ ڈر ہے کہ جنرل عاصم منیر اور عمران خان، یہ دونوں کا دیکھیں، دونوں کا ایجنڈا ایک ہے، دونوں ایک پیج کے اوپر ہیں، دونوں کی سوچ ایک ہے، دونوں کا ویژن ایک ہے، دونوں کی اپروچ ایک ہے کہ کرپشن کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے، کرپشن کو معاف نہیں کرنا، اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر کسی کو چھوڑنا نہیں۔ جب اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے تو اس میں رانا ثناء اللہ بھی رگڑا جائے گا، اس میں شہباز شریف بھی رگڑا جائے گا، اس میں خواجہ آصف بھی رگڑا جائے گا، اس میں پوری کی پوری نون لیگ رگڑی جائے گی، اور پیپلز پارٹی کے جتنی یہ زرداری خاندان ہے وہ رگڑا جائے گا۔ اس وجہ سے ان کو ڈر ہے کہ اگر عمران خان اور جنرل عاصم منیر ایک پیج کے اوپر آ گئے، اسی وجہ سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ عمران خان اور جنرل عاصم منیر کے درمیان لڑائی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان دوبارہ سے لڑائی ہو جائے، ان کے درمیان دوبارہ سے پھڈا ہو جائے، ان کے درمیان دوبارہ سے جھگڑا ہو جائے، تاکہ ہمارے جو مقاصد ہیں، ہمارے جو فائدے ہیں وہ ہم حاصل کر لیں۔ اور وہ فائدے کیا ہیں؟ فائدہ ایک تو سب سے بڑا یہ ہے کہ اپنی جو کرپشن ہے اس کو بچا لیں، اپنے جو کیسز ہیں وہ معاف کرا لیں، ایک ڈیل حاصل کر لیں۔ ڈیل کیسے حاصل کریں؟ ڈیل اس طرح سے حاصل کریں کہ جو کیسز ہیں وہ این آر او 2 مل جائے، این آر او 2 ملنے کے بعد سارے کیسز معاف ہو جائیں۔ اب شہباز شریف، حمزہ شہباز، اسحاق ڈار، مریم نواز، اس کے تو کیسز ہوں گے معاف۔ پیچھے بچا کون ہے؟ نواز شریف۔ نواز شریف کے کیسز کے لیے یہاں پر بھاگ دوڑ ہو رہی ہے۔ اس نے جنرل باجوہ کے ساتھ بھی ڈیل بنانے کی کوشش کی، لیکن وہاں بنی نہیں۔ اب نواز شریف یہ چاہتا ہے کہ نواز شریف کو اس طرح سے لیول پلائنگ فیلڈ ملے پاکستان کے اندر کہ عمران خان نہ ہو، زرداری جو ہے وہ سندھ کے اندر بیٹھا رہے، اور پنجاب، اسلام آباد، بلوچستان اور کے پی، ان تمام جگہوں پر میں حکومت بنا لوں، یعنی کہ نون لیگ حکومت بنا لے، نواز شریف حکومت بنا لے۔ ان کا یہ پلان ہے، اور ان کی جو لوٹ مار ہے وہ پنجاب کے اندر بھی ہو، کرپشن ان کی کے پی میں بھی ہو، اسلام آباد سینٹر کے اندر بھی ہو، اور بلوچستان کے اندر بھی ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا عمران خان کے ہوتے ہوئے، اور عمران خان اور جنرل عاصم منیر کا جو ویژن ہے، جو اپروچ ہے، وہ ایک ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو کہانی بناتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ حالانکہ یہ جھوٹی کہانی ہے جو یہ عمران خان سے متعلق بتاتے ہیں کہ عمران خان کی کرپشن پکڑی، بے نقاب کی بات کی، آڈیو لیک ہوئی، یہ ہوا، یہ جھوٹی کہانی ہے۔ لیکن اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ جنرل عاصم منیر کرپشن کے اوپر کمپرومائز کرنے والا آدمی نہیں۔ جنرل عاصم منیر وہی سولجر، پروفیشنل، اور جو بھی لوٹ مار کرے پاکستان کے ساتھ، ملک کے ساتھ، اس کا احتساب۔ یہ اس سے ایک بات تو واضح ہے، اور یہ ثابت بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں اسی وجہ سے جنرل عاصم منیر کا جو بیک گراؤنڈ ہے بڑا ہمبل بیک گراؤنڈ ہے، اور جس طریقے سے اوپر وہ آئے ہیں ان کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے، وہ کنٹروورشل آدمی نہیں ہے، متنازع نہیں ہے۔ جس طرح سے انہوں نے جنرل فیض سے متعلق باتیں کی، نون لیگ والوں نے، نواز شریف نے، شہباز شریف نے، یا مریم نواز نے، یا جنرل باجوہ سے متعلق، اور پریشر ڈالنے کی کوشش کی تاکہ ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا جائے۔ لیکن جنرل عاصم منیر کے اوپر یہ پریشر نہیں ڈال سکتے۔ جنرل عاصم منیر بڑے اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے، یہاں سے ان کو کچھ نہیں ملنے والا۔ یہاں سے اب یہ بھاگیں گے،
اب رانا ثناءاللہ بھی بھاگے گا، خواجہ آصف بھی بھاگے گا، حمزہ شہباز بھی بھاگے گا، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ اب کرپشن جو ہے ہماری نہیں بچنی، کرپشن ہماری ہم نہیں بچا سکتے، اپنی جو لوٹ مار ہے وہ نہیں بچا سکتے، ڈیل اب ہمیں ملنی کوئی نہیں، این آر او ہمیں اب ملنا کوئی نہیں، جس کی وجہ سے اب ہم نے یہاں سے ملک سے فرار ہونا ہے۔ اور یہ ان کی عادت ہے، جو نون لیگ والے ہیں یہ ان کی عادت ہے، آج سے نہیں، یہ 25-30 سال سے، جب سے یہ سیاست کر رہے ہیں تب سے ان کی عادت ہے۔ جب بھی یہ پھنستے ہیں تو یہ ملک سے بھاگتے ہیں، لیکن جب یہ پاور میں آتے ہیں ڈیل بنا کے تو یہ ڈائریکٹ وزارتیں لیتے ہیں، ڈائریکٹ جو ہے یا تو پرائم منسٹر ہاؤس آتے ہیں یا منسٹر بن کے آتے ہیں، تاکہ ان کو ہر طرح کی پروٹیکشن ہو۔ لیکن جیسے یہ وزارت سے بھی ہٹتے ہیں یا وزیر اعظم ہاؤس سے نکلتے ہیں تو یہ لندن بھاگتے ہیں، کیونکہ لندن میں جا کے یہ اپنے آپ کو سیکیور سمجھتے ہیں، وہاں پر ان کی پراپرٹیاں، وہاں پر ان کی جائیدادیں۔ دیکھیں اب عمران خان اور جنرل عاصم منیر کا یہ جو ایک ویژن ہے کرپشن کے خلاف، یہ بڑا کلیئر ہے، یہ بڑا واضح ہے، اور اس کے اوپر اب کوئی کمپرومائز نہیں ہونا۔ عمران خان تو ویسے ہی کمپرومائز کرنے والا آدمی نہیں، عمران خان تو پہلے دن سے جو بات کرتا ہے ان کے خلاف کہ جو انہوں نے کرپشن کی ہے، جو انہوں نے لوٹ مار کی ہے، اس کا تو حساب ہونا چاہیے۔ عمران خان نے کہا میں تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو کہتا رہا، شروع میں تو یہ میرے ساتھ چلتے رہے، بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا، بعد میں ان کا جو احتساب کا سارا معاملہ تھا وہ خراب ہو گیا، بعد میں ان کے لیے کرپشن ہی رہی، بعد میں یہ سارے پیچھے ہٹ گئے، بعد میں یہ مکر گئے۔ لیکن عمران خان نے کہا کہ میں نے ہر صورت میں ان کا احتساب کرنا ہے، اور اب یہ جو احتساب ہونا ہے یہ جنرل عاصم منیر کے دور میں ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ اب اس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا، اس میں سے کوئی بھی نکل نہیں سکتا، اور یہ جو احتساب ہوگا یہ اب بڑا ہی تگڑا احتساب ہوگا، اس میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ یا تو پھر ان کی بچت یہی ہے کہ یہاں تو یہ ملک سے بھاگیں گے، جیسے مریم نواز بھی یہاں سے بھاگ گئی ہے، نواز شریف پہلے ہی بھاگا ہوا ہے، نون لیگ بھاگتی ہے، یہاں سے رانا ثناءاللہ بھاگے گا، خواجہ آصف بھاگے گا، حمزہ شہباز بھاگے گا، شہباز شریف خود ریزائن دے کے بھاگے گا، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچنی۔ لیکن ان کے نام سب سے پہلے ڈال دینے ہیں ECL میں، ECL میں نام ڈال کے ان کو یہاں پاکستان سے بھاگنے نہیں دینا، اور جو انہوں نے کرپشن یا لوٹ مار کی ہے، یہ تو مریم نواز کا بھی انتظار ہو رہا ہے اور نواز شریف کا بھی، کہ وہ جیسے ہی آئیں پاکستان میں تو ان کو بھی جیلوں میں ڈالیں، کیونکہ یہ لوگ جیلوں سے ہی نکلے ہیں اور جیلوں میں جا کے لندن کے فلیٹوں میں بیٹھ گئے۔ تو جیسے ہی انہوں نے واپس آنا ہے ان کا بھی احتساب ہونا ہے، لیکن یہاں پر پہلے شہباز شریف کا استعفیٰ، پھر اس کے بعد اس کا احتساب، اور باقی پھر رانا ثناءاللہ، خواجہ آصف اور حمزہ شہباز اور پورا شریف خاندان، ان کا احتساب اس دور میں لازمی ہونا ہے۔